ایک بہت اہم چیز جو ہماری زندگی کو بے چین کرتی ہے، جس میں مسائل بھی آتے ہیں، پھر انسان گھبرا جاتا ہے، وہ ظاہری طور پہ رزق کی وجہ سے پریشانی ہے، مال کی وجہ سے پریشانی ہے، پیسے کی وجہ سے پریشانی ہے۔ تو اس میں اکثر دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں، کوئی فون بھی کرتے ہیں، تو اس میں میں آپ کو ایک شارٹ سمری بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق کے متعلق کیا اعلان کیا ہے۔ تو 5 اعمال میں نے نکالے، خلاصہ 5 باتوں کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ 5 چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رزق کی تنگی کو اور ظاہری جو پریشانی اس کو ختم فرما دیں گے۔ پہلی چیز، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت گزاری اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں کو نکال دیں۔ ایسے کام جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، جن سے منع کیا، وہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ ہم نے کرنی نہیں، اللہ کی مخالفت کرنی نہیں۔ رازق تو اللہ ہے، برکتیں اور برکتوں کے خزانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر ہم اللہ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں تو پھر رزق کہاں سے آئے گا، پھر اس رزق میں برکت کہاں سے آئے گی اور سکون کہاں سے آئے گا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی بھی کام میں، دنیا کے کسی بھی امر میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر جاتا ہے، میری اطاعت والی زندگی پہ آ جاتا ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے، جس سے میں منع کرتا ہوں میرا بندہ اس سے رک جاتا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پہلا جو میرا وعدہ ہے، میں اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہوں، میں اس کا رزق بڑھا دیتا ہوں، اور ایسی جگہ سے میں اس کو رزق دیتا ہوں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز، اپنی زندگی میں فرما برداری کو لے کر آئیں۔ اور اس حوالے سے جو دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ اب استغفار کی کثرت، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی پہلی چیز سے ملتی جلتی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر نافرمانی مثال کے طور پہ ہو جاتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی، تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو۔ اب جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز پڑھ کے، نماز کے بعد، رات کو سوتے ہوئے، صبح جاگ کر جب استغفار کی کثرت کریں گے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے تو میں بارشیں بھی دوں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو بھی ختم کروں گا، اور میں تمہاری مدد کروں گا مال کے ذریعے سے، اور میں تمہیں اولاد بھی عطا کروں گا، اور اولاد میں بھی بیٹے۔ تو استغفار پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ ہمیں مال بھی دے گا اور اللہ ہمیں اولاد بھی دے گا۔ تو پہلی بات اللہ کی فرما برداری، اور دوسری بات استغفار، اور جو تیسری بات ہے جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، اپنے پاک مال میں سے خرچ کرنا۔ ذمہ دار ہے تو وہ عشر ادا کرے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جو بزنس میں ہے وہ اپنے بزنس کے حساب سے اس کے جتنے بھی وہ زکوٰۃ بنتی وہ دے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی اللہ مال کی کمی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کو زیادہ کر کے، دوگنا کر کے اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو چوتھی بات وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ اب صلہ رحمی کے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جو چاہتا ہے اس کے مال کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی زندگی میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، رشتے کو نبھانا، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا، یہ بھی انسان کے رزق کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک باعث ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خرچ کرنا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق
انفق، کہ تو خرچ کر اے ابن آدم، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک زبردست بات، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں پہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اب تم بندوں پہ زیادہ خرچ کرو تو اللہ تم پہ زیادہ خرچ کریں گے، تم بندوں کو زیادہ دو تو اللہ تمہیں زیادہ دینے لگ جائیں گے۔ تو یہ شارٹ سمری پانچ باتیں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں رزق سے تنگ نہیں کریں گے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالیں اور استغفار کی کثرت کریں، دوسری چیز۔ اور اس حوالے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور چوتھی چیز صدقہ کریں، اور پانچویں چیز صلہ رحمی کریں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے کرنے سے سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت دنیا کا اور خاص طور پہ مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو، رزق کی پریشانی کو، اللہ تعالیٰ ان 5 اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری اس پریشانی کو ختم